بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے جس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان گرما گرمی چل رہی ہے اور سیاست کی بیٹھکیں بہت ہی زیادہ ہونے لگی، جس کی بنا پر عام آدمی روز مرہ اس بات کی سنوائی کے لیے تیار رہتا ہے کہ آج کون سی کوئی نئی خبر آئے گی۔ قوم اس حالات کو دیکھ کر اور بھی پریشانی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں حکومت کی پریشانی بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی جو 12 جماعتیں ہیں ان کے توڑنے کے لیے حکومت کی طرف سے بڑی کوششیں ہوئی، اور یہ کوششیں صرف اس مرتبہ نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی جو جماعت مضبوط تھی، جس کے کہنے پر عوام اٹھ جایا کرتی تھی، تو ان کے اندر توڑ پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ مسلم لیگ کے اندر ہوا، پیپلز پارٹی کے اندر ہوا، اور آج جو مرکزیت جس کو حاصل ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خداداد صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور جو ایک باکمال انسان ہے اور بغیر کسی داغ دبے اور کرپشن کے پاک صاف لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پوری اپوزیشن کو لے کر چل رہی ہے، تو اس جماعت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے حکومت نے بڑی کوشش کی، اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب کہ جو 8-10 سال سے اس قسم کی باتیں تو کر رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں اندرونی مجلس کے اندر تھی، مجلس عمومی کی حد تک تھی، باہر یہ باتیں نہیں لائے گی، اور ظاہر ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے معاملات، بہت سارے باتیں ہوا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملا اور ان کو آشیرواد حاصل ہوئی اور وہ پریس کانفرنس کرنے لگے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ ہی اٹیک کیا۔ اب دیکھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا اعتراض اس بات پر نہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی یا وہ سیاست نہیں کر سکتے، اور یا ان کے قابلیت کے اوپر مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو کوئی شک اور شبہ ہے، اور نہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مد مقابل کسی آدمی کو لایا جا سکتا ہے، اور نہ وہ صلاحیتیں جو اللہ رب العزت نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی کسی اور کے اندر اس جماعت میں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقبولیت عامہ عطا فرمائی، لیکن حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ ایک بیرونی اعتراضات ہیں، اور ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی اندرونی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ ایک بیرونی اختلاف بن کر آیا ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کے اوپر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اور بڑی ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ جناب پہلے تو ہم مولانا محمد خان شیرانی صاحب جب کوئی جلسہ ہوتا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب بھی آئے ہوئے ہوں گے اور ہم حضرت کا بیان سنیں گے۔ ہر ایک جماعتی رکن کو ایک عقیدت، ایک محبت اور ایک الفت حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے ساتھ تھی، لیکن عجیب تماشا یہ ہوا کہ آج اس وقت میں، اس دور میں کہ جب حضرت میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب اچانک پریس کانفرنس میں آ کر ان اعتراضات کو دہراتے ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ ہی اٹیک کرتے ہیں، تو ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے کارنامے ہیں، آخر ان کے پیچھے کون سے مقاصد ہیں، جس کا مطلب صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کو کمزور کرنا ہے، جبکہ تمام کے تمام علماء اور جتنے بھی مدارس کے طلباء ہیں، ہر ایک کی دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس جماعت کی حفاظت فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آدمی ہے، اگر میں ان کی تعریف کروں تو شاید آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے اس وقت سے پسند ہے اور میں ان سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں اور مجھے ان سے اس وقت سے پیار ہے
کہ جب مجھے یہ پیار کسی نے سمجھایا نہیں، میں ناسمجھی کی حالت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو یہ اگر میں ان کی تعریف کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ان کا سائٹ لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہر آدمی کی زبان پر ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ دیگر مذہبی جماعتیں ہو، اور چاہے اس ملک کے تمام مدارس ہو، ہر ایک کی زبان پر یہی کہنا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آدمی ہے۔ ہماری نظریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ہی جا کر ٹک جاتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے وہ تمام کے تمام معاملات اچھی طریقے سے حل کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کام کے بعد پھر ہمیں یہ کہا کہ میں نے تو آپ کا یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اخلاق حمیدہ سے نوازا، اور مولانا محمد خان شیرازی صاحب جن کی پوری زندگی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت میں گزری، اور اسی جماعت سے فضل الرحمان فاں کے نام سے سینیٹر بھی منتخب ہوئے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے، اور اسلامی نظریاتی کے چیئرمین بھی بنے۔ لیکن یہ کہ آج حضرت مولانا محمد خان شیرازی صاحب اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کے اوپر بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ اس جماعت کے اوپر کوئی فرق آنے والا نہیں، اور نہ اس جماعت کے اندر کوئی آدمی دراڑے ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے کہ جو کسی پیسوں کے مقصد یا اسی طریقے سے بنگلوں اور جائیدادوں کے پیچھے نہیں چلنے والی، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے والی اور اللہ رب العزت کے اوپر ہی توکل رکھنے والی جماعت ہے۔ اور اس جماعت کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگ ہیں، اس جماعت کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جن کی شہرت عالمی ہے، بلکہ اس جماعت کو سپورٹ کرنے والے مصلی پر بیٹھے ہوئے وہ اولیاء اللہ ہے، وہ علماء ہے، وہ طلباء ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا ایمان مضبوط بنا ہوا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی اس جماعت کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی بھول ہے، اور یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو اللہ رب العزت نے ایک سوچ اور سمجھ والی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو تمام کے تمام اراکین چاہے وہ اس جماعت کے اندر رہنے والے ہیں یا جماعت سے ہٹ کر چلنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ حضرت مولانا کے صلاحیت سے متفق ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی مخالفین کے اوپر تنقیدیں نہیں کرتے، تو لہذا تنقید کرنے والے یہاں رہ جائیں گے اور یہ جماعت آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن ہمیں افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری زندگی اس جماعت کے ساتھ گزری اور آخر میں ہم اس جماعت سے علیحدگی کا اظہار کریں تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے، اور ہم ان کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں کہ جناب جن کی کوئی زبان نہیں ہے، اور جناب جن کا کوئی کہنا نہیں ہے، اور جن کا کوئی وعدہ نہیں، اور جن کے ہاں جا کر ہماری عزت افزائی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری عزت افزائی ہوتی ہے تو وہ اس جمعیت علماء اسلام کے اندر ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ اس جماعت کے اندر ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ حضرت مولانا محمد خان شیرازی صاحب نے پریس کانفرنس کیا، پریس کانفرنس کے اندر لوگوں کو یہ کہا کہ ہم اپنی جماعت کو سنت کے مطابق لے چلیں گے، لیکن یہ الفاظ ہی الفاظ کے حد تک تھے، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا محمد خان شیرازی صاحب کے چہرے مبارک سے اور جتنے بھی لوگ تھے اس سے ان الفاظ کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، اور یہ الفاظ جو زبان کے حد تک تھے وہ چہروں سے ظاہر نظر آ رہا تھا کہ صرف اور صرف اختلافات کی وجہ سے اس طریقے سے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ قرآن اور سنت کا اتباع کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں اور صبح کے اجالے میں ہمہ وقت
وہی کام کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پیارا ہوتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے قرآن اور سنت کی خلاف ورزی آئے، تو ہمیں حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے اس جماعت سے نکلنے پر اور دوسرے ایک دڑے کے بنانے کے اوپر افسوس ہے، اور ہم یہ افسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب اس طریقے سے نہ کریں جو اللہ نے ان کو عزت دی، اور ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ پہلے گزرے ہیں انہوں نے اپنی جماعتوں کو چھوڑا، اور یہ کہ جو عزت اللہ نے ان کو اس جماعت میں دی، بعد میں اس جماعت کو چھوڑنے کے بعد وہ عزت ان کو میسر نہیں آئی، بلکہ وہ اس عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ جو لوگ کہ جن کے پیچھے اقوام چلا کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے اس دین کو، اس مذہب کو، اس جماعت کو اور اس تعلق کو چھوڑ دیا، اس مسلک کو چھوڑ دیا، تو نام لینا تو میں نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ ہم نے پھر بات کی ان کی زندگیاں دیکھی کہ جناب ان کے سامنے بیٹھنے والے لوگ وہ ہوا کرتے تھے جن کے سروں کے اوپر ٹوپیاں نہیں تھی، جو ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کو جو اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو آپ بغیر کرسی کے بادشاہ ہو، اور آپ کی بادشاہت وہ ہمیشہ کی بادشاہت ہے، اور آپ کی وہ بادشاہت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ جو دنیا کی حکمرانی ہے وہ تو چند دن تک ہے، چند عرصے تک ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ تو علماء کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہے، اور یہ جو وارثین ہیں تو وہ علم کے اندر ہے، صلاحیت کے اندر ہے، انبیاء علیہ السلام کے وارثین، دینار اور درہم کے اندر نہیں۔ تو دینار اور درہم کے پیچھے اگر ہم کوئی بات کریں گے اور وہ ہماری پشت پناہی میں ہو، اور جناب ہم قرآن کی بات کریں، سنت کی بات کریں، جو بھی بات کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مخالف ہی اثر ہوگا۔ اور یہ دنیا کی جو مال دولت ہے یہ ایک عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ ہمیں جو فائدہ دے گی وہ صحیح احکامات، اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنا۔ اب آج دیکھیے کہ وطن عزیز جو اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اب یہ کہ وطن جو مضبوط ہوتی ہے وہ معیشت سے مضبوط ہوتی ہے، لیکن ہماری معیشت دن بدن ڈوب رہی ہے۔ ہر آدمی جو تاجر ہے اپنے منمانی کے اعتبار سے وہ ریٹ لگاتا ہے اور وہ ریٹ بڑھاتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو حکومت کا بھی اتنا قصور نہیں ہوگا، لیکن حکومت کا بڑا قصور وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی کو کسی بات کا پابند نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر ہر آدمی اپنے منمانی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہی آدمی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہو۔ بس یہ خلاصہ یہ سمجھ لے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مخلوق سے ڈرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا ہم علماء جتنے بھی ہیں اور طلباء اور مدارس والے اور جتنے بھی پیر حضرات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ کہ ہماری عوام الناس بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے، اور ہم یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت ہماری جمعیت علماء اسلام کی اس جماعت کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت غائبانہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔